کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے، اپنا پمفلٹ بھی لہرا کر وہ دکھاتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، عبداللہ بن عمر مختار ثقفی کے گروہ کے لوگوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ان کو سلام بھی کہا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے، 72 حدیث میں بھی پایا ہے۔ ایسا آئٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار ثقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے مرزا صاحب نے جو سنن کبریٰ بہقی کی روایت پیش کی ہے اس کی سند ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو سعید ابن ابی عمر قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا ابو جعفر محمد بن عبید اللہ ابن ابی داود المنادی المخرمی ببغداد حدثنا یونس وهو ابن محمد المؤدب حدثنا ابو شہاب حدثنا یونس بن عبید عن نافع قال كان ابن عمر يسلم على الخشبیۃ والخوارج وهم يقتتلون فقال من قال حي على الصلاة اجبته ومن قال حي على الفلاح اجبته ومن قال حي على قتل اخيك المسلم واخذ ماله قلت لا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خشبیہ کو سلام کہہ دیا کرتے تھے، خشبیہ کو سلام کہہ دیا کرتے تھے۔ خشبیہ کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا ہے کہ یہ مختار بن ابی عبید ثقفی کے گروہ کے لوگ تھے۔ ہم مان لیتے ہیں جی، ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ خشبیہ سے مراد آپ صحیح سند سے ثابت کریں کہ وہی لوگ تھے، ہم اس کا آپ سے مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے خشبیہ کو سلام کہنے کی، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جو حی علی الصلاۃ کہے گا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، حی علی الفلاح کہے گا، یعنی جو اسلام کے دعوے دار لوگ ہیں اور اذانیں دیتے ہیں، جماعتیں کرواتے ہیں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ تو یہ جو روایت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ مرزا صاحب آپ بار بار لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ مدلس کی آن والی روایت وہ ضعیف ہوتی ہے، مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، جب تک وہ سماع کے تصریح نہ کرے اس کی روایت قبول نہیں۔ اس پر تو آپ نے امت کا اجماع بھی پیش کیا ہوا ہے مقدمہ صحیح مسلم کے حوالے سے، وہ آپ کے بہت سارے کلپس ہیں، ہم 2-3 لوگوں کے سامنے چلا دیتے ہیں ابھی۔ اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ اس میں حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، سماع کی تصریح کوئی نہیں ہے، یہ پکی ضعیف روایت ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی، لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جعلی ہے۔ میں بھی سفیان ثوری مدلس ہے۔ اب یہ اہل حدیث سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے بندو، ایک جگہ ایک روایت کو ضعیف کہہ رہے ہو اور اسی سند کی دوسری روایت آ رہی ہے، آپ کے اس کو آپ صحیح کہہ کے اس پہ چل رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے۔ ہم ایک اصول رکھیں گے، دوغلی پالیسی نہیں کہ تہاڈی ہے تو اسی نہیں مننی، ساڈی ہے تو تسی نہیں مننی، نہیں، ایک اصول۔ تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہ جو یونس بن عبید ہے نا، یونس بن عبید یہ مدلس ہے، یہ خود ہم آپ کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے طبقات المدلسین کی تحقیق کی ہے، الفتح المبین کے نام سے، ہم اس کا سکین آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جو یونس بن عبید ہیں وہ مدلس ہیں، آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں۔ تو جب یونس بن عبید مدلس ہیں تو وہ ان نافع ان کے ساتھ نافع رحمہ اللہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، تو مدلس کی آن والی روایت مرزا صاحب قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ زور لگائیں گے، یا آپ نے لکھا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی خطا ہے۔ خود وہ یونس بن عبید کو مدلس بھی کہتے ہیں اور اس کی تدلیس کو مضر بھی سمجھتے ہیں، جب تک وہ سماع کی تصریح نہ کرے اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ قاعدہ قانون انہوں نے خود بنایا ہے، بتایا ہے، اور محدثین سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ لیکن یونس بن عبید مدلس ہے، اس کے سماع کی تصریح نہیں ہے، پھر بھی اس کی سند کو ان کا صحیح کہنا یہ ان کی خطا ہے۔ واللہ عالم، انسان ہے نا، انسان خطا کر جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، کیا ہوا واللہ عالم ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال یونس بن عبید جس کی آنے والی روایت کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ خود ضعیف کہتے ہیں، یہاں اس کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اب مرزا صاحب یہ پروپیگنڈا کریں گے لوگوں کے سامنے، یا مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں
وہ اکثر یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو جی شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ بھائی ہم محدثین کے فیصلے کو مانیں یا شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو مانیں؟ اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فیصلہ بھی محدثین کے فیصلے کے موافق ہے کہ مدلس کے آنے والی روایت قبول نہیں ہوتی۔ خود انہوں نے یہ فیصلہ خود فرمایا بھی ہوا بہت ساری روایتوں پہ۔ اب اگر انسان ہونے کے ناطے ان کو خطا ہو گئی ہے، غلطی لگ گئی ہے کسی وجہ سے، ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی یا کیا ہوا واللہ عالم، تو ہم کیا لکیر کے فقیر ہو جائیں؟ ہم ان کی اندھی تقلید شروع کر دیں کہ انہوں نے مدلس کی آنے والی روایت کو صحیح کہا ہے تو ہم بھی کہیں صحیح ہے، ضعیف کہا ہے تو ہم بھی کہیں ضعیف ہے؟ بھائی پیمانہ تو ایک رکھنا ہم نے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ کیا ہم لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ شروع کر دیں دیکھتے ہوئے بھی آپ کی طرح کہ تدلیس والی روایت بھی ہے تو اپنے پمفلٹ میں پیش کی ہوئی ہے؟ ایک طرف اہل حدیثوں کو تانا دے رہے ہیں کہ یہ تدلیس والی روایتیں پیش کرتے ہیں، ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے پمفلٹ میں تدلیس والی روایتیں بھی پیش کریں۔ ایک طرف کہیں کہ امام اعمش جو ہیں امام المدلسین ہیں، ان کی تدلیس بری ترین تدلیس ہے نعوذ باللہ، حالانکہ وہ مطلب نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہ امام المدلسین جب ان سے بیان کر رہے ہوں، آپ نے خلاف ہو تو اس کے رگڑے نکالیں، لوگوں پر تان کریں کہ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں۔ جب اپنے موافق ہو، ٹھیک ہے، وہ عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں سانپ گھسنے کی جو داستان ہے وہ اعمش کی تدلیس والی روایت ہے، آن والی روایت ہے، اس کو اپنے پمفلٹ میں پیش کر دیں۔ ہم یہ دوگلی پلیسی نہیں اپنا سکتے مرزا صاحب، ہمیں اللہ سے ڈر آتا ہے، آپ کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ تو یونس بن عبید مدلس ہیں، انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی، یا تو مرزا صاحب سماع کی تصریح والی روایت پیش کریں۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے علی الاعلان یہاں اسی پلیٹ فارم سے لوگوں کے سامنے ویڈیو میں اس بات کا جو اعلان کریں گے کہ مرزا صاحب نے سند صحیح پیش کر دی سماع کی تصریح والی، جو پیچھے سے بھی صحیح ہے اور اس میں سماع کی تصریح موجود ہے، لہٰذا ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قول ثابت ہو گیا۔ ورنہ مرزا صاحب آپ کو بھی یہ بات ماننا پڑے گی اور رجوع کرنا پڑے گا کہ یہ تدلیس والی روایت ہے، سماع کی تصریح نہیں ہے، لہٰذا اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے میں اعلان رجوع کرتا ہوں۔ لیکن مرزا صاحب ہمیں امید نہیں ہے ابھی تک، آپ کے جو طرز عمل ہے اس سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ باقی دعا ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو حق و انصاف کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ثابت ہی نہیں، لہٰذا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، یا ان کو سلام کہنا جس طرح اس روایت میں ہے، ثابت ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مختار کے پیچھے انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، نہ مختار کو سلام کہا ہے، خشبیہ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھنے کا کہا ہے اور خشبیہ کو سلام کہا ہے۔ یہ خشبیہ کون ہے؟ آپ کی تفسیر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ مختار بن ابی عبید کے گروہ کے بندے تھے، تو کیا سارے بندوں کا نقطہ نظر یا نظریہ وہی تھا جو مختار بن ابی عبید کا تھا؟ ایک سیاسی طور پر لوگ تو جمع تو ہو سکتے ہیں نا، ایک شخص کے ساتھ مل سکتے ہیں، جس طرح وہ دعویٰ کرتا تھا نا اہل بیت کی محبت کا نام لیتا تھا، تو بعض سادے لوگ جو بیچارے ہیں نیک لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہوں گے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ مل کر کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو چونکہ آڑ کے طور پر اہل بیت کا نام استعمال کر رہا تھا سیاسی مقاصد کے لیے، خود حکومت اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے، تو لہٰذا ان لوگوں کا کیا قصور جنہیں اس کی خباثت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس دور میں، جس دور میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے بندوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے، اس کے گروہ کے لوگوں کے پیچھے، کیا اس وقت اس نے دعویٰ نبوت کیا ہوا تھا؟ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ملعون دعویٰ نبوت کرتا ہے؟ یہ ساری باتیں ثابت کرنا ہوں گی۔ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ روایت صحیح ہے، حالانکہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، لہٰذا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر ہوا ہے تو بھی مختار بن ابی عبید کا جھوٹ اس سے نفی نہیں ہوتا، اس کے جھوٹ کو پروٹیکشن نہیں ملتی ہے، اس کے دعوی نبوت کی نفی نہیں ہوتی اس سے۔ تیسری بات ہم جو مرزا صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی سند کو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خشبیہ کو سلام کہہ دیتے تھے، مختار بن ابی عبید کے ساتھیوں کو، ہاں آپ کے بقول ہم مان لیتے ہیں کہ وہ خشبیہ وہی تھے، ان کو سلام کہتے تھے یا ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے تھے، تو خود شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ ایسے لوگوں کو سلام کہنے یا ایسے لوگوں کو پیچھے نمازیں پڑھنے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رجوع کر لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ صحیح ثابت ہے
کہ وہ بدعتی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، جا کے اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا. اور یہ عمل جو ناسخ ہے، جو اس بات پر دلیل بنتا ہے شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ناسخ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں کو سلام کا جواب دینا یا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا. دلیل یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کو سلام کہتا ہے، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں کوئی بدعت آ گئی ہے. انہو بالغنی انہو قد احدث، اس نے کوئی بدعت اختیار کی ہوئی ہے، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے. فَإِن كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، اگر واقعی اس نے کوئی بدعت اختیار کی ہوئی ہے تو میری طرف سے اسے سلام کا جواب نہیں دینا، میں نے کوئی اس کو سلام نہیں کہا ہے. اگر وہ بدعتی نہ ہوا تو اس کو سلام کہہ دینا میری طرف سے بھی جواباً، اور اگر اس نے بدعت اختیار کی ہوئی تو میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں خسف یا مسخ ہوگا یا قذف ہوگا، وہ قدریہ میں ہوگا، جو تقدیر کے بارے میں پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، تقدیر کے قرآن و سنت والے احکامات نہیں مانتے، تقدیر کے انکاری ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بدعتیوں کو سلام کہنا کیا اس کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرتے تھے میری طرف سے کسی بدعتی کو آپ نے سلام نہیں کہنا یا اس کے سلام کا جواب میری طرف سے نہیں پہنچانا اگر وہ واقعی بدعتی ہے تو. نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے مرزا صاحب. تو شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا تھا، اس روایت کو، ان کے نزدیک بھی وہ روایت منسوخ ہے. آپ نے یہ حکم تو نقل کر دیا شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن یہ ان کی تصریح نقل نہیں کی کہ ان کے نزدیک وہ قول منسوخ ہے. یہ بددیانتی ہے مرزا صاحب، یہ بددیانتی ہے. آپ اس بددیانتی سے بچ جائیں، اللہ سے توبہ کریں اور حق کا ساتھ دیں آپ. تو ہم تو کہتے ہیں وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. ہاں جامع ترمذی والی یہ حدیث تو ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کسی بدعتی کا سلام قبول ہی نہیں کرتے تھے، کسی بدعتی کو سلام کہتے بھی نہیں تھے، بلکہ روک دیتے تھے کسی بدعتی کو میری طرف سے سلام نہیں پہنچانا تم نے اگر وہ واقعی بدعتی ہے تو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مدعی نبوت کے پیروکاروں کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتے ہوں یا ان کو سلام کہہ دیتے ہوں؟ یہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے. تو مرزا صاحب جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ بہت مرزا صاحب پروپیگنڈا کرتے تھے کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھو جی، بدعتیوں کے پیچھے، مشرکوں کے پیچھے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، شیعوں کے پیچھے، سنیوں کے پیچھے، شیعہ سنیوں کے پیچھے، سنی شیعوں کے پیچھے، اور سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں. دلیل کیا تھی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بدعتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. مرزا صاحب یہ آپ کی دلیل آج گئی. بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ یا بدعتی کی عزت و تکریم کرنے کا مسئلہ یہ آج آپ کا حل ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کر دیا ہے. آپ یا تو آپ کے پاس مہلت ہے ساری زندگی، آپ یونس بن عبید کے سما کی تصریح لائیں گے، یا پھر آپ اعلان کریں گے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں میری جو دلیل تھی نا، جو میں پیش کرتا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی، وہ تو آج ضعیف ہو گئی ہے. لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ روایت ضعیف ہے، میرا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. تو اب ہم مرزا صاحب سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ بنو امیہ کی دشمنی میں تو آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ ثابت نہیں ہے اس کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پکڑ دھکڑ کر. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ائمہ دین نے آپ ہمیں تصریح دکھائیں نا، حافظ بن کثیر، حافظ ذہبی، حافظ بن حجر اور دیگر ائمہ اور اہل بیت کے افراد، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کہی ہو کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے نعوذ باللہ عورتوں پر ظلم و ستم کرتا تھا یا اہل بیت کے افراد پر ظلم و ستم کرتا تھا، کوئی ایک صحیح سند ہمیں پیش کریں، یا کوئی ایک جو متبع سنت موحد جو سید ہے جو اہل بیت میں سے، اس سے یہ بات ثابت کریں. ہم اس کے الٹ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے.